فرمایا گیا کہ وزرُ البیع، خرید و فروخت چھوڑ۔ اب خرید و فروخت کون سی اذان پر چھوڑا جائے؟ عام علماء نے تو مسلمانوں کی بہتری اسی میں رکھی کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے سارا کاروبار چھوڑ دیا جائے اور چھوڑ کر پھر آدمی نماز کی جانب جائے۔ لیکن بعض اکابر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فصوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو جب اذان کی آواز آئے۔ تو محققین نے لکھا اور صحیح ستہ میں بھی حدیثیں موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جب جمعہ منعقد ہوتا تو جمعے میں صرف ایک اذان ہوا کرتی۔ اب ہماری یہاں دو اذانیں ہوتی، وہ ایک اذان کب ہوتی؟ حضور منبر پر جلوہ گر ہوتے یعنی خطبے کے لیے، اور حضرت بلال حضور کی سیدھ میں بالکل سامنے نہیں، کہ آج کل رواج ہو گیا بالکل امام صاحب کی حلق میں اذان کہنے کا، اس کو علماء نے منع کیا۔ حضور کی سیدھ میں مسجد کے باہر حضور کے سامنے اذان کہا کرتے تھے۔ یہی معنی بینا یدئی کے علماء نے لکھا کہ حضور کے سامنے اذان ہوتی۔ بینا یدئی کا مطلب بالکل سامنے نہیں، بلکہ دروازے مسجد پر حضرت بلال باہر کھڑے ہو کر کے اذان کہا کرتے۔ اس لیے اذان کو مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ آج مسجد نبوی میں جب امام نماز پڑھاتا، صدیوں سے جب پڑھاتا، تو آپ نے دیکھا کہ مؤذن مسجد کے اندر ہی اذان دیتا، ظاہر مسجد کے گیٹ پر تو نہیں دیتا، مسجد کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہیں سے مؤذن اذان دیتا ہے۔ اب یہ جگہ مسجد نبوی کے اندر ہے۔ علماء نے اس کا جواب بہت شاندار دیا۔ فرما بات اصل میں یہ ہے کہ جب مسجد کی وسعت ہوئی، جب اس کو وسیع کیا گیا، تو وسیع کرنے کے بعد اب حضرت بلال کو یا جو بھی اس میں مؤذن کو چاہیے تھا کہ وہ دروازے پر اذان کہیں، اور بعد والوں نے اس محبت سے، چونکہ حضرت بلال کو حضور نے یہاں کھڑا کیا تھا، اگرچہ یہ جگہ مسجد میں آ گئی مگر بلال اذان وہیں کہیں گے، یا جو مؤذن بھی ہوگا وہ اذان وہیں کہے گا جہاں حضور نے اسے معین کیا تھا۔ اس ادب اور احترام میں نماز کے لیے اذان مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے علاوہ فرمایا گیا کہ اذان اعلان ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اعلان۔ آپ نے دیکھا کہ حضور کے زمانے میں مسجدوں میں مینارے نہیں ہوا کرتے، مینارے نہیں ہوا کرتے۔ بعد میں جب میناروں کا رواج ہوا تو مینار اس لیے بنایا گیا، اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسجد میں جب مینار بن جائے یہ عام عمارتوں سے ممیز اور ممتاز ہو جائے۔ یہ جو محراب ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ سب سے پہلے محراب حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں بنا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی مسجد کو مینار اور گویا محراب سے ممیز کر دیا کہ آدمی دور سے دیکھے سمجھے یہ اللہ کا گھر ہے۔ مینار اس لیے بلند کر دیے گئے، کوئی انجان نمازی جب گلیوں میں گھومے نماز کا وقت ہو تو اب وہ کہاں نماز پڑھے؟ مینار اعلان مسجد بھی ہے کہ بھئی دور سے نظر آ جائے، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں مسجد ہے اور یہاں جا کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو اس زمانے میں مؤذن مینار پر اذان کہتے تاکہ ان کی اذان جو ہے وہ دور دراز تک پہنچ جائے۔ تو اذان کو خارج مسجد ہونا چاہیے کہ وہ اعلان ہے۔